سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر اس دنیا میں ہونے والے حوادث، واقعات اور حالات، جو کچھ اس دنیا میں پیش آتا ہے، اس کے حقیقی اسباب اور وہ ذات جو یہ حالات بھیجتی ہے، پیدا کرتی ہے، ان پر واقفیت عنایت فرمائی. مومن اور غیر مومن میں فرق یہی ہے کہ مومن اس دنیا میں پیش آنے والے حادثات کے اسباب کو جانتا اور سمجھتا ہے قرآن پاک کی روشنی. غیر مومن جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کو ایک حادثہ مانتا ہے. زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، جنگ ہو جائے، آگ لگ جائے، آندھی آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، لوگوں کی بڑی تعداد مر جائے، مہنگائی بڑھ جائے، بارشیں رک جائیں، ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں، اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات اس دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو غیر مومن ایک حادثہ مانتا ہے. اچانک کوئی آدمی تخت سلطنت پر آ گیا، وہ اس کو حادثہ سمجھتا ہے. کوئی جنگ ہوئی، وہ اس کو حادثہ سمجھتا ہے. آسمانی کوئی آفت آ گئی، وہ اس کو حادثہ مانتا ہے. جو مر جاتے ہیں، جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں کہ جو حادثہ پیش آیا تھا ہم اس سے محفوظ رہ گئے. بس انہیں اتنا ہی نظر آتا ہے.
اگلے حادثے میں وہ بھی مر جاتے ہیں، دوسرے بچ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہ گئے۔ بس یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگ تڑپ تڑپ کر بستروں میں جان دیتے ہیں اور کچھ لوگ کسی حادثے کی نظر ہو جاتے ہیں اور یہی مانتے رہتے ہیں کہ اچانک کوئی بات پیش آ گئی، آسمانی سلطانی، اور اس کی وجہ سے لوگ مر گئے، کوئی بات ہو گئی۔ وہ اس سے کسی بھی طرح کا کوئی سبق نہیں لیتے اور نہ اس طرف غور کرتے ہیں۔ جب حادثہ ہو گیا تو اس طرف غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کو کس کی تدبیر سے، کس کے فیصلے سے یہ ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کس کے حکم سے ہوا ہے۔ جب اچانک ہو گیا تو اچانک اور اتفاقیہ کوئی بات پیش آ گئی ہو تو اس میں کسی مدبر کو اور کسی انتظام کرنے والے کو، پلان بنانے والے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ان لوگوں کی نظر اس ذات پر بھی نہیں جاتی ہے جو اس دنیا کے یہ تار ہلاتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن اس کو یہ بتلاتا ہے کہ یہ دنیا تم سے پہلے بھی تھی اور تمہارے بعد بھی رہے گی۔ تم سے پہلے اس دنیا میں بہت سی قومیں آئی ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور تب بھی یہ حادثات پیش آتے رہے تھے، یہ واقعات رونما ہوئے تھے۔ وہ بھی کر و فر والے تھے، طاقت اور قوت والے تھے، جاہ و حشمت والے تھے، فوج اور سلطنت والے تھے، وہ بھی روپیے پیسے والے تھے، تجارت والے تھے، زراعت والے تھے، دماغ والے تھے، انجینئرنگ والے تھے، وہ بھی بہت سے گزر گئے، لیکن ان کو وہ بھی غارت ہوئے، تباہ ہوئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ بہت سی قومیں مار دی گئیں، کچھ اپنی موت مرے ہیں، اور بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھے مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کسی کو ڈبا دیا گیا، کسی کو الٹا اوپر سے گرا دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو ہواؤں سے گرا دیا گیا، کسی کو چیخ سے مٹا دیا گیا۔ الگ الگ قسم کے حادثات ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، لیکن وہ حادثے نہیں تھے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ اس دنیا کو استعمال کرنے والوں پر نظر رکھتی ہے۔ یہ دنیا، اس میں نعمتیں ہیں، اس میں لذتیں ہیں، اس میں راحتیں ہیں، اس میں محنت کرنے والوں کے لیے کامیابیاں ہیں۔ اس دنیا میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے، لیکن دنیا اللہ کی ہے۔ اس کے استعمال کرنے والے اگر محنت غلط رخ پر کرتے ہیں، اگر اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مٹاتے ہیں، دنیا کو، دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ستانے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے باغی ہو کر یہاں خدائی کا دعویٰ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو دنیا میں ایسا کرتا ہے تو ایک رب ہے جس کی تدبیر سے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وہ رب جہاں اس نظام کو درست کرتا ہے وہیں اس کو نادرست بھی کرتا ہے۔ وہ بارش برساتا بھی ہے، بارش روکتا بھی ہے، وہ موسم تبدیل بھی کرتا ہے، خیر والے بھی کرتا ہے اور نقصان والے بھی کرتا ہے۔ وہ جس طرح حفاظت کرتا ہے اسی طرح حالات کو اور موسموں کو اور ماحول کو بگاڑ کر بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے ایسے عذابات انسانیت پر مسلط کرتا ہے کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ایک مدبر الامور ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے۔ اگر اس کی فرما برداری کے ساتھ نظام چلتا ہے تو وہ باقی رکھتا ہے،
اور اگر نافرمانی اور اس کی ناشناسی اور اس کی شکر گزاری کے بغیر چلتا ہے، ناشکری کے ساتھ اور کفران نعمت کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر وہ اس نظام کو مٹا بھی دیتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ نعمتیں ہم نے دی ہیں اور پوجا پتھروں کو جا رہا ہے، درختوں کو جا رہا ہے، دریاؤں کو جا رہا ہے، نعمتیں ہم نے دی ہیں، پالے جانور جا رہے ہیں اور انسانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جانور گھروں میں نعمتوں میں ہیں اور انسان سڑکوں پر تڑپ رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے اور جانوروں کو خوراکیں دی جا رہی ہیں۔ جب انسان جانور بن جاتا ہے اور جانوروں کا مخیب ہو کر انسانیت کا دشمن بنتا ہے، تو پھر ان کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اور وہ بھی اس نظام کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ہوائیں جو تمہاری زندگی کا باعث تھی وہی موت کا باعث ہو جاتی ہے، وہ پانی جو تمہاری زندگی کا باعث تھا وہی موت کا باعث بن جاتا ہے، وہ آوازیں جو تمہارے لیے لذت اور راحت کا سبب تھی اور ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کا سامان تھی وہی تمہارے لیے موت کا سامان بن جاتی ہے۔ وہ آواز جو زندگی کی علامت ہے وہ موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر اللہ مٹا کر رکھتے، جتنے مٹے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مٹے ہیں، ظلم اور عدوان کی وجہ سے مٹے ہیں۔ وہ مٹے ہیں جنہوں نے زمین پر اپنی خدائی کا اعلان کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں مٹا دیا گیا ہے۔ اور جب بھی جو بھی ایسا آئے گا، اللہ کا صاف ستھرا اعلان ہے کہ ہم اس کو اسی انداز میں مٹا دیں گے، کسی کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ایک سبق ہے جو دیا گیا ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی ہلتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے، ایک باریک سے باریک جانور بھی مرتا ہے، ایک پتھر سے ایک ریزہ بھی اگر نکلتا ہے تو وہ اس کی تدبیر کرنے والا ایک ہے جس کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو پھر اتنی بڑی بڑی قومیں ایک ساتھ مر جائیں، اتنے بڑے بڑے حالات آ جائیں، یہ اپنے آپ ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہاں کچھ بھی اپنے آپ نہیں ہوتا، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک رب ہے جس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، یہ اوپر پوری قوموں کے تذکرے کر دیے گئے، اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا گیا، اس سے پہلے قوم لوط کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے قوم ابراہیم کا تذکرہ کیا، یہ اتنے سب قوم نوح کا تذکرہ اوپر آیا تھا، قوم عاد کا تذکرہ گزر گیا، قوم سمود کا تذکرہ اصحاب حجر میں ہو گیا۔ یہ سب کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان کو یہ بغیر حکمت کے نہیں بنایا ہے، یہ قانون قدرت کے تحت بنائے گئے ہیں، اللہ کی ایک حسن تدبیر کے تحت یہ بنے ہیں۔ ذرا دیکھو تو ان کے باریک نظام کو، خود اپنے ذات میں اندر دیکھو اور باہر دیکھو، ایک ہی پانی برساتا ہے، لیموں میں کھٹاس دیتا ہے، سنترے میں مٹھاس دیتا ہے، سب کے مزے الگ کر دیتا ہے، سب کی تاثیر الگ کر دیتا ہے۔ یہ آخر کون ہے جو اس میں مٹھاس اور کھٹاس بھر رہا ہے؟ کون ہے جو ان پتوں میں تاثیر بھرتا ہے؟ کون ہے جو زمین میں پڑے ان کیڑوں کو غذا دیتا ہے؟ اور کون ہے جس کے حکم پر یہ کیڑے مکوڑے سب اپنے اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے کام میں بندھے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے زمین اور آسمانوں کو، ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، ظاہر ہے انہی کے بیچ میں جنات بھی ہیں، انہی کے بیچ میں انسان بھی ہیں، انہی کے بیچ میں دیگر مخلوقات بھی ہیں، انہی کے بیچ میں جمادات، درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، یہ سب کچھ انہی کے بیچ میں ہے زمین و آسمانوں کے۔ ہم نے ان میں سے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں بنائی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یاد رکھو قیامت آنا طے ہے۔ ہم نے بنایا ہے، جو بنا ہے وہ فنا ہے، ہم نے بنایا ہے ہم اجاڑیں گے، بنایا ہے تو اجڑے گا۔ جس طرح بڑے سے بڑا انسان بڑے سی بڑی حکومت پر رہنے کے بعد بھی ایک دن مٹ جاتا ہے، بڑی سے بڑی سلطنت قائم ہو جانے کے بعد اور برسوں چلنے کے بعد بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔
تو جب بڑی بڑی حکومتیں ختم ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیارے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ مار دیے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جب یہ الگ الگ فنا ہو رہے ہیں، ایک دن نہ ان کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک اور نہ اس پورے قرۂ ارض کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، وہ انڈیویجول بھی انفرادی طور پر بھی مارنا جانتا ہے، اجتماعی طور پر بھی مارنا جانتا ہے، وہ شہروں کو اجاڑ دیتا ہے، بسے بسائے شہروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں بچتا، پورے پورے شہر ویران ہو جاتے ہیں، کوئی ان میں گھسنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مجھے تو حیرت ہوئی جب میں یہ قوم سمود کے مکانات میں گیا تھا، عامتاً ہم نے اپنے ملک میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں سنا، جہاں پڑھا، اور آج تو ویڈیوز کا زمانہ ہے، دنیا کا زمانہ ہے، ڈسکوری کا زمانہ ہے، جہاں جہاں دیکھا جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں کم سے کم جانور تو کوئی نہ کوئی دکھ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے تو نظر آتے ہیں۔ لیکن قوم سمود کے جتنے مکانات تھے تقریباً میں ہر مکان میں گیا، کسی بھی مکان میں مجھے ایک چھپکلی نہیں ملی۔ چھپکلی دور کی بات ہے، مجھے ایک چیونٹی نہیں ملی۔ اور عامتاً ایسے کھنڈرات میں کہیں نہ کہیں ایک وحشت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندیکھے شیاطین مخلوقات ہوں گی، یہ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کچھ تو ہوتا، اتنی دیر میں گھومتا رہا، تنہا تھا، کوئی جھاڑو دینے والے وہاں نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے صفائی کرنے والا، کوئی نہیں آتا سوائے کوئی پاگلوں جیسے کوئی ٹورسٹ کے کبھی کبھی آ جائیں، لیکن وہاں نہ کیڑے مکوڑے۔ جبکہ ہم اپنے گھر اگر 4 دن کو بند کر دیں تو جانور بھر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، لیکن ان کو 4 دن نہیں، ہزاروں سال ہو چکے، آج ان کے مکانوں میں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، نہ کہیں دیمک ہے، پتھر کھانے والے کیڑے تک نہیں ہیں۔ جب اللہ مٹاتے ہیں تو زندگی مٹا دیتے ہیں، زندگی مٹا دیتے ہیں۔ پتھروں میں بھی گروتھ روک دی گئی ہے، جہاں ہیں وہیں ویسے ہی ہیں وہ، ورنہ ہم تو جن پہاڑوں میں رہتے ہیں وہاں جب غور کرو چٹانوں میں تو چٹانیں مٹی کے نیچے دبی رہتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مٹی ہٹتی ہے، پہاڑوں سے جو پانی بارش میں بہت فلو کے ساتھ آتا ہے اس سے وہ مٹی کٹتی ہے، ہٹتی ہے، اور وہ پتھر کی چٹان باہر نمودار ہوتی، پھر اس چٹان پر دھوپ پڑتی ہے، تیز ترین دھوپ اس پر پڑتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، سخت سردی پڑتی ہے، پھر گرمی آتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ پتھر پکتا ہے اور پک کر وہ پھولتا ہے، پھولتا ہے جس طرح آلو پھولتا ہے جب اسے ابالیں گے آپ، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے ریزے ریزے الگ الگ ہوتے ہیں، پھر جب تیز دھوپ پڑتی ہے اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے، وہ بارش اس کے ان ریزوں کو دھیرے 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 آہستہ آہستہ نیچے گراتی ہے۔ یہ ریت انڈسٹری ہے، یہ پتھر کی زندگی ہے جو ان مراحل سے گزرتا ہے، لیکن وہاں وہ زندگی روک دی گئی ہے۔ اس لیے دیکھا پتھر وہ ہیں جن کو اب تک ریت کا ڈھیر بن جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ ارے بھائی، ان پر اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، ان پر اتنے
طوفان آ چکے، اتنی آندھیاں آ چکی، اتنی سردیاں گرمیاں پڑ چکی، تو یہ اب تک ریت کیوں نہیں ہوئے؟ کہ یہ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوگا، اب جیسے ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے۔ 4000 10,000 سال 12,000 سال میں کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے۔ یاد رکھو ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت تو آنا طے ہے۔ وہ بڑی والی قیامت جو اس پوری دنیا کو فنا کرے گی وہ بھی آنا طے ہے، اور اس کی مثال دیکھنا ہو تو شہروں کو اجڑتے دیکھو، ملکوں کو اجڑتے دیکھو۔ بسے بسائے شہر جب اجڑ جاتے ہیں، بنے بنائے ملک اجڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے پیے پانچے ہو جاتے ہیں، بادشاہ مٹ جاتے ہیں، فوجیں مٹ جاتی ہیں۔ جب یہ سب مٹ رہا ہے، جب چھوٹے چھوٹے حصے مٹ رہے ہیں تو بڑے بڑے کیوں نہیں مٹ سکتے؟ سمندر جہاں تھے وہاں آج خشکی ہے، کل جہاں لاکھوں من پانی بھرا تھا آج وہاں خشکی ہے، نہیں ہے آج کچھ، ریت ہو رہی ہے۔ کہاں گیا وہ پانی، کہاں گئی وہ موجیں؟ کہ سمندر یہاں سے راستہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب مٹ رہے ہیں۔ جب یہ مٹتے ہیں، جہاں کل جنگل تھے وہاں آج آبادیاں ہیں، اور جہاں آج آبادیاں تھیں وہاں جنگل ہیں۔ یہ جس طرح مٹائے جا رہے ہیں اس طرح ایک دن پوری دنیا بھی مٹا دی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو قومیں آج سرکشی کر رہی ہیں ان کی قیامت بھی آنے والی ہے، یعنی انفرادی قیامت بھی آنے والی ہے اور اجتماعی قیامت بھی آنے والی ہے۔ مما فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ انفرادی قیامت بھی آئے گی، انڈیویجول، جو مر گیا، شہر مر گیا، بستی مر گئی، مکان مر گیا، حکومت مر گئی، محلہ مر گیا، قوم مر گئی، خاندان مر گیا، ایک آدمی مر گیا، ایک پوری تہذیب مٹ گئی، مر گئی، ایک عزم مردہ ہو گیا۔ سب مرتے رہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مر رہے ہیں یہ ویسے ہی نہیں مر رہے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ قیامت آنا طے ہے، اور پھر ایک بڑی والی آئے گی جس میں یہ سبھی مر جائیں گے، اکٹھے ہو کر سب کے سب مر جائیں گے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، ہم نے زمین و آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلا حکمت کے نہیں کیا۔ قیامت آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، سمجھا دو جتنا سمجھانا ہے۔ پھر بھی اگر یہ بحث بازی میں لگے ہیں، سرکشی میں لگے ہیں، تو اب آپ ان سے کنارہ کر لو، اب انہیں چھوڑ دو۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اب اکیلا چھوڑ دو، میں نے مت لوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہاں کہا جا رہا ہے فاصفح الصفح الجمیل، آپ بحث مباحثے میں نہ پڑیے، خوبصورتی سے کنارہ کر لیجئے۔ اب ان کا جو ہونا ہے وہ وقت بتا دے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، ارے حضرات آپ سب مٹا دیں گے؟ کہا آپ کا پروردگار خلاق ہے، کریٹر ہے، سب سے بڑا کریٹر ہے، اس سے بڑا کریٹر کوئی ہے ہی نہیں، وہی اکیلا کریٹر ہے۔ خلاق العلیم، سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اگر قومیں مٹتی ہیں تو مٹ جائیں گی، ہمیں دوسری پیدا کرنا بھی آتا ہے، مٹانا بھی آتا ہے، بنانا بھی آتا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یہ کفار و مشرکین آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ باپیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں،
جھٹلاتے ہیں آپ کی باتوں کو، منہ پر آ کر جھٹلاتے ہیں. جو سمجھانا تھا سمجھایا جا چکا، اب آپ ان سے کنارہ کریں. آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی، آپ کو رنج کرنے کی، صدمہ کرنے کی، چھوٹا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے سبعا من المثانی والقرآن العظیم سورہ فاتحہ دی ہے، سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے. سورہ فاتحہ دی ہے، یہ تو کریٹر کی طرف سے آیا ہوا ایسا کلام ہے کہ آپ جنگل میں پڑھو گے منگل ہوگا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں اسلام مٹ جائے گا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی جیدہ بھکتیوں سے اسلام کا پھیلاؤ رک جائے گا، دین رک جائے گا، دین مان پڑ جائے؟ نہیں، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دے رکھی ہے. سورہ فاتحہ صرف قرآن ہی کو کھولنے والی نہیں ہے، دنیا کو کھولنے والی سورت ہے. یہ جو 7 آیات ہم نے دیے، یہ 7 چابیاں ہیں. جس طرح احکام ربانی کی چابی ہے یہ، اسی طرح یہ دنیا کی چابی ہے. یہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے. اب دیکھنا کائنات کیسے کھلے گی. یہ سبعا من المثانی، یہ پوری کائنات اب کھلے گی. لوگوں کا دماغ کھلے گا، راز کھلیں گے، ڈسکوریز ہوں گی. اب جو تحقیقات ہوں گی، سائنس جو ایجادات کرے گی، دنیا اس کو سوچ نہیں سکتی. یہ کہاں سے ہوں گی؟ کہ ہم نے آپ کو سبعا من المثانی یہ 7 چابیاں دے رکھی ہیں. اور آپ دیکھ لیں ان سے کیا کیا کھلے گا، ان سے کیا کیا کھلے گا. سب کچھ کھل جائے گا، کچھ نہیں رکے گا. یہ نبی کو پیغام دیا گیا ہے. ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس آج حکومت ہے، ان کے پاس آج زبان ہے، ان کے پاس یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جہالت کی اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. آپ ان سے کنارہ کیجئے. آپ کے ہاتھ میں جو چابیاں دے دی گئی ہیں تو قیامت تک تالے کھلتے رہیں گے دنیا کے. اور یاد رکھنا کہ جب دنیا کے تالے کھلیں گے ان آیات کی برکت سے، تو جتنی چیزوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، انہی کی تحقیقات ان سب چیزوں کو سچا ثابت کریں گے. یہ سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے بڑے درجے کا قرآن دیا ہے آپ کو. اس کو شروع میں جھٹلایا جائے گا، لیکن یہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک دنیا کی آنکھوں کے سامنے اپنی سچائیوں کو ثابت نہ کر دے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان کو برتنے کی جو چند چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں، ان میں سے بعض کو، بعض خاندانوں کو، بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو، بعض جماعتوں کو، یہ جو ہم نے برتنے کی کچھ چیزیں دے رکھی ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب آپ کے امت کے قدموں میں آئیں گی. ولا تحزن علیہم، اور نہ ان پر غم کھاؤ. یہ اگر مر بھی جاتے ہیں، مٹ بھی جاتے ہیں، یا عذاب سے فنا بھی ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد اور ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، تو رب اکبر خلاق علیم ہے، وہ سب جانتا ہے اور وہ کریٹر ہے. وہ ان سے بڑی قومیں پیدا کرنے پر اور تمہارے تابع فرمان بنا دینے پر قادر ہے. یہ ان کی تعداد دیکھ کر غم مت کرو. ان سے بہت بڑی تعداد آپ کے فرما برداروں کی اور آپ کے تابع داروں کی اور آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کی ہم پیش کرنے پر قادر ہیں. ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، ہاں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے نرمی رکھیے، ان کے لیے نرمی رکھیے، ان کے لیے نرمی اختیار کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کیجیے، ان کے اخلاق اور عادات کو درست کیجیے. یہ پھر ایک مستقل مضمون ہے. واخفض جناحک للمؤمنین، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات کریں گے. اللہ عز و جل اپنے ہی لطف و رحمت سے قرآنی احکام کو سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے.